بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کتاب الہبہ شروع کریں گے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس باب سے متعلقہ چند ضروری باتیں اور مسائل کی تشریح اور توضیح کرتے ہیں۔ کتاب الہبہ هي تمليك عين بلا عوض وتصح بي وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام، فإن الإطعام إذا نسب إلى الطعام كان هبة، وإذا نسب إلى الأرض كان عارية، وجعلت هذا لك وأعمرتك وجعلته لك عمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي للمعمر حال حياته ولورثته من بعده، بخلاف ما إذا قال داري لك عمرا سكنا، فإن قوله سكنا يجعله عارية. وحملتك على هذه الدابة بنيتها وكسوتك هذا الثوب، وداري لك هبة تسكنها، فإن قوله تسكنها ليس تمييزا بل هو مشورة. وفي هبة سكنا أي داري لك هبة سكنا، فقوله سكنا تمييزا فيكون تفسيرا لما قبله فيكون عارية، أو سكنا هبة أي داري لك بطريق السكنة حال كون السكنة هبة أي موهوبة، أو نحل سكنا أي النحل اسم من النحلة أي الإعطاء، تقديره نحلتها نحلة، ثم قوله سكنا تمييز، أو سكنة صدقة أي داري لك بطريق السكنة حال كون السكنة صدقة، أو صدقة عارية أي داري لك حال كونها صدقة بطريق العارية، فعارية تمييز فهم منه المنفعة، أو عارية هبة عارية أي داري لك بطريق العارية حال كونها هبة، فلما قال عارية فهم منها المنفعة معناه حال كون المنافع موهوبة لك۔ یہ ہے آج کے سبق کی عبارت۔ سب سے پہلی چیز جو اس باب سے متعلق ہے وہ ہبہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ لغت کے اندر ہبہ دینے کو کہتے ہیں، وہبہ یہب ہبۃ، دینا، عطا کرنا، اور اصطلاحی تعریف ہے ہی تملیک عین بلا عوض، کہ کسی عین کا مالک بنانا بغیر کسی عوض کے۔ اس کی مزید تفصیلات ہیں، قیودات ہیں، انشاءاللہ وہ جب عبارت پڑھیں گے اس کی ابتدا میں یہ موجود ہے تو وہیں پر اس کو ذکر کر دوں گا۔ دوسری بات، ہبہ کا رکن کیا ہے؟ ہبہ کا رکن ایجاب اور قبول ہے، اور قبضہ کرنا یہ رکن ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے، اور جو کہتے ہیں رکن نہیں ہے ان کے نزدیک بھی یہ انتہائی اہم شرط ہے کہ ہبہ کرنے کے بعد موہوبہ چیز موہوب لہو کے قبضے میں دے دی جائے۔ اور تیسری چیز، کچھ اہم اصطلاحات جو یہاں ذکر ہوں گی، جس میں واہب ہے، واہب کہتے ہیں ہبہ کرنے والے کو، اور موہوب لہو کہتے ہیں جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے، اور موہوب یا موہوبہ مذکر مؤنث کے اعتبار سے اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ہبہ کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز، شرائط مختلف ہو سکتی ہیں، واہب کے اعتبار سے، موہوب لہو کے اعتبار سے، موہوب کے اعتبار سے۔ تو واہب کی شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، اور جو چیز ہبہ کر رہا ہے اس کا مالک ہو۔ اور موہوب کے اعتبار سے یہ شرط ہے کہ ایسی چیز ہبہ کی جائے جس کا مالک بنانا ممکن ہو۔ مثال کے طور پر ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو اس کا مالک بھی تو نہیں بنایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک چیز وجود میں ہی نہیں ہے، اس کی ملک میں ہی نہیں ہے، اس کو ہبہ کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی مباح اشیاء جو ہر آدمی کے لیے مباح ہیں، جیسے پانی ہے، آگ ہے، یا پھر صحرا کے درخت وغیرہ ہیں، جنگلوں کے درخت وغیرہ ہیں جو کسی کی ملک میں نہیں ہیں، تو اب وہ مباح ہے ہر ایک کے لیے، اس میں تمام لوگ شریک ہیں تو اس کو بھی ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی ہی غیر متقوم اشیاء ہیں، جیسے خمر ہے، اس کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا، مخلوط چیز کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا، مشاع چیز کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اس کی تفصیلات ہیں کیسے مشاع چیز کو ہبہ نہیں کیا جا سکتا، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اس باب سے متعلقہ آخری بات یہ ہے کہ ہبہ کی مشروعیت۔ تو ہبہ قرآن، حدیث، اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا،
چوتھے پارے میں ہے، مہر کے بارے میں ہے کہ اگر عورتیں وہ اپنی خوشی سے، مفہوم میں ہے کہ اپنی خوشی سے اگر وہ مہر نہیں لیتی تو اس کو پھر کھا لیا کرو۔ ایسے ہی وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ وہ مال کی باوجود محبت کے اپنے رشتہ داروں کو مال دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مساکین کو دیتے ہیں، مسافروں کو دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور ایسے ہی اجماع سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ صاحب ہدایہ لکھتے ہیں وعلی ذالک انعقد الاجماع، کہ ہبہ کی مشروعیت پر اجماع منعقد ہوا ہے، یعنی اجماع ہے، سب کے نزدیک ہبہ مشروع ہے، جائز ہے، بلکہ مندوب اور مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اب آتے ہیں عبارت کی طرف۔ سب سے پہلے یہاں مصنف رحمہ اللہ نے ہبہ کی تعریف ذکر کی ہے، فرماتے ہیں ہی تملیک عین بلا عوض، ہبہ کہتے ہیں عین کا مالک بنا دینا بغیر عوض کے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے تملیک۔ تملیک سے یہ معنی حاصل ہوتا ہے کہ وعدہ مستقبل کے اندر کرنا کہ میں آپ کو فلاں وقت دوں گا، تو یہ ہبہ نہیں ہو سکتا۔ جس کی آپ ایک مثال وصیت لے لیں کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا گھر فلاں شخص کے لیے ہے، تو اب وہ مالک تو نہیں بنا رہا، وصیت کر رہا ہے، اور وصیت وعدہ ہے، اور وعدہ مستقبل میں ہے، تو اس لیے اس کو ہم ہبہ کی تعریف میں داخل نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی قسم ہوتی ہے یا شرط ہوتی ہے جس میں معلق کیا جاتا ہے کام کو، جیسے کوئی کہتا ہے کہ اگر آج میرا بیٹا واپس آ گیا تو میری یہ گاڑی تمہاری ہو گئی، تو اب مشروط ہے، معلق ہے، تو اس کو بھی ہم ہبہ کی تعریف سے خارج کریں گے، چونکہ اس کے اندر مالک نہیں بنایا جا رہا۔ تو اس لیے پہلی قید کیا ہے کہ مالک بنایا جائے۔ دوسری قید ہے عین، عین کا، موجودہ چیز کا، تو اس سے اعارہ خارج ہو جائے گا، چونکہ اعارہ کہتے ہیں منفعت سے فائدہ اٹھانا، اور ہبہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا مالک بن کر اس سے فائدہ اٹھانا۔ تو اعارہ کے اندر تو مالک نہیں بنایا جاتا نفس چیز کا، بلکہ اس کی منفعت کا مالک بنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی دین ہے کہ اگر دین موہوب لہو، جس کو ہبہ کیا جا رہا ہے، اس کے ذمہ لازم ہے، تو اگر اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، تو یہ ہبہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موہوب لہو کے ذمہ جو قرض ہے اس میں ابراء اور اسقاط تو ہو سکتا ہے، آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں، اس سے ساقط کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مالک تو نہیں بنا رہے، چونکہ وہ دین ہے، عین نہیں ہے۔ تو بہرحال دوسری قید ہے چیز عین ہو، اس کی وجہ سے یعنی منفعت اٹھانے کی جو چیزیں ہیں وہ خارج ہو جائیں گی، اعارہ ہے یا دیگر ایسے امور جس کے اندر منفعت اٹھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دین وغیرہ اگر موہوب لہو کے ذمہ میں ہے تو وہ عین نہیں کہلائے گا اور ہبہ کی تعریف میں داخل نہیں ہوگا۔ تیسری چیز ہے بلا عوض، عوض کوئی نہ لیا جائے، بدل کوئی نہ لیا جائے۔ اگر بدل لیا جاتا ہے یعنی ہی تملیک عین بعوض، تو پھر یہ تو بے شرع بن جائے گی، خرید و فروخت بن جائے گی۔ تو اس لیے بلا عوض کی قید سے خرید و فروخت کے معاملات خارج ہو جائیں گے کہ ہبہ اس چیز کو کہا جائے گا جس کو بغیر کسی عوض کے دوسرے کے حوالے کر دیا جائے مستقل طور پر کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ تھی تعریف۔ دوسرا ہے الفاظ، کہ ہبہ کن الفاظ سے منعقد ہوتا ہے۔ مختلف کلمات یہاں مذکور ہیں، کچھ کلمات صریح ہیں جس کے اندر نیت کی ضرورت نہیں، اور کچھ کلمات صریح نہیں ہیں، ان کے اندر نیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو دیکھیے کہتے ہیں وَتَصِحُ، اور ہبہ درست ہے، بی وَهَبْتُ، وَهَبْتُ کے کلمہ سے ہبہ درست ہے، نَحَلْتُ اس سے بھی ہبہ درست ہے، اس لیے کہ یہ ہبہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ انی نحلت ابنی ھذا غلاما، میں نے اپنے اس بچے کو غلام ہبہ کیا ہے۔ آگے مکمل حدیث ہے، اس میں یہ دوبارہ بھی استعمال ہوا ہے۔ تو نحلت کلمہ یہ ہبہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی اعطیت ہے، میں نے آپ کو یہ دیا، اطعمتک ھذا الطعام، میں نے یہ کھانا آپ کو کھلایا۔ تو یہ کلمات ہبہ منعقد کر دیں گے، لیکن بعض کلمات اس میں ایسے ہیں جن کے اندر نیت بھی ضروری ہے، جس کی ایک مثال نحلت ہے، چونکہ نحلت یہ
ہبہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ عاریہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر ان انباء عن تملیک الرقبۃ فہبۃ، اگر وہ خبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اس چیز کا مالک بنا رہا ہوں تو اس کو ہبہ قرار دیں گے. اور اگر ان انباء عن تملیک المنافع فعاریۃ، کہ اگر وہ منافع کا مالک بنانے کی خبر دے رہا ہے تو یہ عاریہ کہلائے گا. اور اگر اس کی بات سے یہ واضح نہیں ہو رہا تو پھر اس کی نیت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی نیت کیا تھی، آیا وہ ہبہ کرنا چاہ رہا ہے یا منافع دینا چاہ رہا ہے، تو اس اعتبار سے اس کا معنی متعین ہو جائے گا. آگے اطعمتک هذا الطعام سے متعلقہ کچھ تفصیل ہے. فرماتے ہیں فإن الإطعام إذا نسب إلى الطعام كان هبة، اگر تو کھلانے کی نسبت کھانے کی طرف کی جاتی ہے تو پھر تو آپ اس کو ہبہ کہیں گے. لیکن وَإِذَا نُسِبَ إِلَى الْأَرْضِ كَانَ عَارِيَةً، اگر زمین کی طرف نسبت کی جاتی ہے اطعمتک هذه الارض، تو پھر یہ عاریہ کہلائے گا، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلے باب کے اندر، عاریہ کے باب کے اندر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طعام کی طرف نسبت تو ہبہ، زمین کی طرف نسبت تو یہ عاریہ کہلائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طعام سے منفعت اس وقت تک اٹھائی ہی نہیں جا سکتی جب تک استہلاک عین نہ پایا جائے، اس کو استعمال نہ کیا جائے، ختم نہ کیا جائے. چونکہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے روٹی ہے، سالن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اطعمتک ھذا الطعام، یہ کھانا میں آپ کو کھلاتا ہوں. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ روٹی بھی رہے، سالن بھی رہے اور آپ اس سے منفعت اٹھا لیں. آپ اس کو کھائیں گے، ختم کریں گے تو منفعت اٹھائیں گے. تو جو چیز ختم ہو جاتی ہے اس میں عاریہ تو ہو نہیں سکتا جب اس سے منفعت اٹھائی جائے. تو اس لیے اذا نسب الى الطعام كان ہبہ، اس کو ہبہ کہا جائے گا. واذا نسب الى الارض كان عاریہ، جب زمین کی طرف نسبت ہوگی تو اس کو عاریہ کہیں گے. اچھا مزید کلمات دیکھیے. جعلت هذا لك وَأَعْمَرْتُكَ وَجَعَلْتُهُ لَكَ عُمْرًا، 3 کلمات ذکر ہوئے. میں نے یہ چیز آپ کے لیے رکھی ہے، آپ کے لیے بنائی. ایسے ہی اعمرتک، میں نے ساری زندگی کے لیے آپ کو یہ چیز دے دی. جعلتہ لک عمرہ، میں نے اس کو ساری زندگی کے لیے آپ کے لیے بنایا. اس کی دلیل یعنی اعمرت عمرہ، ان کلمات سے اس لیے ساری زندگی کے لیے وہ مالک بنتا ہے اور بعد حیات بھی مالک بنتا ہے، یعنی وہ مکمل طور پر اس چیز کا مالک بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اعمر عمرہ فہی للمعمر حال حیاتہ ولورثتہ من بعدہ، کہ جس شخص نے کسی کو عمر بھر کے لیے کوئی چیز دی تو یہ چیز اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے عمر بھر کے لیے اس نے کہا ہے اس کی زندگی کے اندر، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو ملے گی. تو ورثاء کو مرنے کے بعد ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مکمل طور پر اس کا مالک ہے، جیسے اپنی مملوک اشیاء یا اپنی کمائی ہوئی چیزوں کا وہ مالک ہے. بخلاف ما اذا قال، برخلاف اس کے کہ اگر وہ یہ کہتا ہے داری لک عمرہ سکنا، یہ کلمہ ہم پچھلے باب کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا گھر تمہارے لیے تا حیات ہے، سکنا رہائش کے لیے. تو فإن قوله سکنا یجعلہ عاریہ، یہ جو اس کا قول ہے نا سکنا، چونکہ یہ تمیز واقع ہوا ہے اور ہم پچھلے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ تمیز واقع ہونے کی وجہ سے اس نے پچھلے جو جملہ ہے اس کی وضاحت کر دی ہے، اس کو واضح کر دیا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس نے رہنے کے لیے اس کو تا حیات دیا ہے، تو جب حیات ختم ہو جائے گی تو اس سے وہ چیز واپس ہو جائے گی. اس نے منفعت حاصل کی ہے، نہ یہ کہ ملکیت حاصل کی ہے. مزید دیکھیے وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ بِنِيَّتِهَا، کہا کہ میں تمہیں اس سواری پر سوار کرتا ہوں. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ عاریہ ہے، یہاں ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ ہبہ ہے. تو دیکھیے اس کی وضاحت کر دی بِنِيَّتِهَا، ان كانت النية للهبة فكانت هبة وان كانت النية للعاریہ فكانت عاریہ. اگر اس کی نیت یہ تھی کہ میں ہبہ کر رہا ہوں تو ہبہ قائم ہو جائے گا، اس کی نیت یہ تھی کہ میں عاریہ کا معاملہ کر رہا ہوں تو یہ عاریہ کا معاملہ ہو جائے گا. وَكَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، یہ کپڑا میں نے آپ کو پہنا دیا، اس سے بھی ہبہ قائم ہو جائے گا. وَدَارِي لَكَ هِبَةً تَسْكُنُوهَا، میرا یہ دار آپ کے لیے ہے، ہبہ ہے، آپ اس میں رہائش رکھیں. اب فَإِنَّ قَوْلَهُ تَسْكُنُهَا لَيْسَ تَمْيِيزًا، آپ کے ذہن میں یہ بات تو آئے گی کہ اوپر ہم نے کہا داری لک عمرہ سکنا، تو نیچے اور بھی کلمات آ رہے ہیں جس میں ہبتاً سکنا بھی ہوگا. تو وہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ سکنا تمیز ہے اور تمیز کی وجہ سے وضاحت ہو گئی تو اس لیے یہ عاریہ ہے. تو یہاں پر عاریہ کیوں نہیں ہے، ہبہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تسکنوہا تمیز نہیں ہے، بل ہوا مشورہ ہے کہ اس کو مشورہ دے رہا ہے، اور مشورہ اس کی مرضی ہے، قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اس شرط کی وجہ سے، اس مشورے کی وجہ سے ہبہ پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا.
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو تمیز کیوں نہیں بنایا اور پہلے تمیز کیوں بنایا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ الفعل لا يصلح تفسیرا للاسم، کہ فعل کے ذریعے اسم کی تفسیر نہیں کی جا سکتی، تمیز بیان نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے تمیز نہیں، تفسیر نہیں، تو اس کو مشورہ کہا جائے گا۔ اب اس کے بعد 6 کلمات ہیں جن سے عاریہ قائم ہوتا ہے، ہیبہ قائم نہیں ہوتا۔ دیکھیے، وفی ہیبۃ سکنا، اس نے کہا داری لک ہیبۃ سکنا۔ اب اس صورت کے اندر سکنا جب اس نے ذکر کر دیا تو گویا یہ ہیبۃ المنفعہ کر رہا ہے، ہیبۃ العین نہیں کر رہا، یہ اس کو منفعت دے رہا ہے، اس کو ملکیت نہیں دے رہا، چونکہ یہ تمیز واقع ہوا ہے، اسم کی تمیز اسم سے آ سکتی ہے، تفسیر آ سکتی ہے، تو فقولہ سکنا تمیز، اس کا سکنا کہنا یہ تمیز ہے، فیکون تفسیرا لما قبلہ، ما قبل کی تفسیر کرے گا، تو ما قبل کی جب تفسیر کی تو یہ فیکون عاریۃ عاریہ ہوگا۔ یا پھر او سکنا ہیبتن، اس نے کہا کہ داری لک السکنا ہیبتن ای داری لک بطریق السکنت حال کون السکنا ہیبتن ای موہوبتن، تو یہ بھی واضح ہے کہ اس نے کہا میرا گھر آپ کے لیے بطور رہائش ہیبہ ہے، تو بطور رہائش یہ کلمہ تمیز ہے اور اس سے یہ تفسیر ہوگی کہ یہ عاریہ ہے، ہیبہ نہیں ہے۔ یا پھر او نحلہ سکنا، اس نے کہا داری لک نحلہ سکنا، تو کہتے ہیں النحل اسم من النحلۃ ای الاعطاء، النحلہ یہ نحلہ سے اسم ہے اور اس کا مطلب ہے دینا، تقدیرہ اس کی جو مقدر عبارت ہے وہ یہ ہوگی نحلتها نحلتن، اور پھر ثم قولہ سکنا تمیز ای نحلتها نحلتن سکنا، تو مطلب یہ ہوا میں آپ کو گھر بطور رہائش دے رہا ہوں، تو یہ سکنا چونکہ تمیز ہے، تفسیر ہے ما قبل کی، تو ما قبل کی تفسیر کی وجہ سے واضح ہو گیا کہ مالک نہیں بنا رہا اس چیز کا بلکہ اس کی منفعت کا مالک بنا رہا ہے یا اس سے مستفید ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ او سکنا صدقتن ای داری لک بطریق السکنا حال کون السکنا صدقتن، اس نے کہا یہ میرا گھر آپ کے لیے ہے بطور رہائش اس حال میں کہ یہ رہائش صدقہ ہے، تو یہ بھی عاریہ ہے۔ او صدقۃ عاریۃ ای داری لک حال کونها صدقۃ بطریق العاریۃ فعاریۃ تمییز فہم منہ المنفعہ، کہ اس نے کہا کہ میرا یہ گھر اس حال میں کہ یہ صدقہ ہے اس طرز پر کہ یہ عاریۃً آپ کو مل رہا ہے، تو عاریہ یہاں پر تمیز ہے کہ صدقہ تو کر رہا ہے لیکن منفعت کا صدقہ کر رہا ہے، ملک کا صدقہ نہیں کر رہا، تو اس سے بھی عاریت کا ہی معاملہ منعقد ہوگا۔ آخری یعنی 6ٹھی صورت یہ ہے کہ او عاریۃ ہیبۃ، یہ جملہ مختلف نسخوں میں مختلف طریقے سے بیان ہوا ہے، صحیح یہی ہے جو میں نے پڑھا ہے، او عاریۃ ہبۃ، یعنی اس نے کہا داری لک بطریق العاریہ حال کونہا ہبۃ، میرا یہ گھر بطور عاریت آپ کو مل رہا ہے یا میں آپ کو دے رہا ہوں یا آپ کا ہے اس حال میں کہ یہ ہبہ ہے، تو واضح سی بات ہے کہ وہ ہبہ جو کر رہا ہے وہ عاریت کا کر رہا ہے، اور عاریت منفعت کی ہوتی ہے نہ کہ ملک کی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں عاریتن، یہ اس سب کا آپ یہ کہہ رہے ہیں مبتدا مؤخر ہے اور پہلے سارے جملے جو تھے یہ خبر مقدم تھے، تو عاریتن یعنی یہ تمام جو ہم نے پیچھے 6 صورتیں پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری عاریہ کی صورتیں ہیں، نہ یہ کہ ہیبہ کی صورتیں ہیں۔ اچھا یہ جو 6ٹھی صورت اب اس سے متعلق وضاحت کر دیتا ہوں، بعض نسخوں میں ہے او ہبۃ عاریہ، تو وہ تقدیم تاخیر ہے، وہ درست نہیں ہے، یا پھر یہ کلمہ ہی نہیں ہے او ہبۃ عاریۃن، یعنی دوسرا عاریہ موجود ہی نہیں ہے، لیکن درست یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھا کہ او عاریۃ ہبۃ عاریۃن۔ فلما قال عاریہ، جب عاریہ کہا فہم منہ المنفعہ، منفعت اس سے واضح ہو گئی، معلوم ہوگی، معناہ حال کون المنافع موہوبۃ لک، کہ اس کے جو منافع ہیں وہ آپ کو ہبہ ہیں، تو یہ 6 صورتیں مکمل ہو گئیں۔